بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا عن جابر رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال هم فیہ سواء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہماری یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم ہمارے جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد میں بالخصوص اس کے روح رواں جناب عبدالرؤف ملک صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد سلیم صاحب کی زیر سرپرستی ہمارے اکابرین بزرگ تشریف لاتے ہیں گاہے بگاہے، اور مختلف موضوعات پر جو ضروری ہوتے ہیں وہ ہمیں آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا ہے، دنیا انتہائی مختصر ہے۔ ہر انسان اس دنیا سے جو اعمال اس میں کر کے جائے گا اسی کو بھگتے گا۔ کامیابی اللہ تعالیٰ کے دین میں ہے، اور دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام، جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کا نام۔ اب پوری شریعت پر چلنا یہ میری ضرورت ہے۔ میں شریعت کس کو سمجھتا ہوں؟ صرف نماز کو، صرف روزے کو، سالانہ زکوٰۃ دینے کو، زندگی میں موقع ملا تو حج عمرہ کر لیا۔ یہ مکمل دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ مکمل دین 5 شعبوں میں منقسم ہے اگر ہم اس کی تقسیم کرنا چاہیں۔ نمبر 1 عقائد درست ہوں، نمبر 2 عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، جہاد، ذکر، تلاوت، صدقہ، خیرات، یہ سب عبادات کی لائن کے اعمال ہیں۔ نمبر 3 معاملات، دین کا بڑا حصہ معاملات ہے، بہت زیادہ اس میں کمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل دین پر یہ قرض ہے، اور یہ قرض شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ادا کیا ہے۔ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کی ایک ضرورت ہے، دنیا کی ایک ضرورت ہے، اس کے اندر دین ہمیں رہنمائی نہ کرے؟ بینک بنیاد ہے اس وقت معاملات کے میں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب ایک طرف سودی بینک آ رہی ہے، ایک طرف غیر سودی بینک آ رہی ہے۔ اب سود اتنا بڑا گناہ ہے، حدیث میں ہے اجتنبوا الموبقات السبع، بڑے 7 گناہوں میں اس میں سود کا ذکر فرمایا۔ تو اس لیے جو ہے یہ پروگرام الحمدللہ معاملات کی آگاہی کے لیے ہے کہ ہمیں پتہ چلے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا سود ہے، کیا غیر سود ہے۔ ہم کہیں اس میں پڑے ہوئے تو نہیں ہیں، ہم اپنے ان اکابرین سے سیکھیں گے۔ باقاعدہ تلاوت کلام پاک کے لیے میں قاری عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامعہ حاضہ کے استاد ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ جناب قاری عمر فاروق صاحب ہمارے شعبہ تجوید کے استاد انتہائی اچھے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں سنا رہے تھے۔ اب میں ایریا مینیجر میزان بینک جناب میاں نعیم طارق صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔
जनाब मियाँ नईम तारिक साहब, एरिया मैनेजर मेज़ान बैंक। बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग का कारोबार शुरू किया और सिर्फ 2-3 ब्रांचेस से शुरू किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 900 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान में। थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जब मिज़ान बैंक ने स्टेट बैंक में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया 2002 में, तो स्टेट बैंक ने ये कहा कि मतलब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, बड़ा ज़रूरी काम है, तो क्या आप कर पाएंगे? ऐसा ना हो कि जिस तरह 1980 में कुछ कोशिशें हुई तो बीच में रह गई, उस तरह से नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो हमारे प्रेसिडेंट जो माशाल्लाह अभी भी प्रेसिडेंट हैं मिज़ान बैंक के, इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये कहा कि हमारा तो मकसद ये है कि लोगों को सूद से बचाना और लोगों को इस्लामिक बैंकिंग की तरफ लेके आना। हमारा जो विज़न है वो यही है कि टू इस्टेब्लिश इस्लामिक बैंकिंग एज बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस। तो हमारा ये नहीं है कि हमने अपना इदारा बनाना है या एक बैंक बनाना है और उसे हमने अपना चलाना है। हमने तो इस्टेब्लिश इस्लामिक बैंकिंग एज बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस को लेके चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2002 से काम जारी है। अक्सर औकात कारोबारी हज़रात पूछ लेते हैं कि जी माशाल्लाह मिज़ान बैंक अल्हम्दुलिल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, तो इसके पीछे आपकी क्या राय है? तो जहाँ पे सर्विसेज हैं, इस्लामिक बैंकिंग है, तो मैं उसके साथ साथ ये भी अर्ज़ करता हूँ कि ये अल्लाह ताला का हम सब पे बड़ा ख़ास करम है मिज़ान बैंक वाले होने की हैसियत से कि 900 तकरीबन ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के वक्त खुशू व खुजू के साथ तिलावत कुरान मजीद होती है। इसी तरह ही हमने अपने स्टाफ को हमेशा इस चीज़ की तरगीब दी है कि नमाज अच्छे तरीके से पढ़ें, पूरे बेहतरीन तरीके से नमाज़ पढ़ें। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि ब्रांच के अंदर नमाज जमात करवा लेते हैं, कुछ लोग मस्जिद में चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरे ख़्याल में कोई ऐसा बैंक नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है पाकिस्तान में कि जिसमें इतने खुशू व खुजू के साथ ये सारी चीज़ें चलती हों। तो अल्लाह ताला का इसमें हाथ है, अल्लाह ताला की तरफ से बरकत है। आप जैसे लोगों की कोशिशें हैं, काविशें हैं हमारे साथ मिलके जो इस्लामिक बैंकिंग की तरवीज को मज़ीद अगले लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। आप सबका आने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जनाब मियाँ नईम तारिक साहब, एरिया मैनेजर मेज़ान बैंक, खिताब फरमा रहे थे। हमारे सरपरस्त आला हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ मलिक साहब दामत बरकातुहुम आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला इनके उम्र में, इल्म में, अमल में बरक़ात नसीब फरमाए और इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम फरमाए। अब मैं बिला तमहीद हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती उज़ैर अशरफ उस्मानी दामत बरकातुहुम आलिया की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने अहम मुहिम बयान से मलफूज़ात से हमें नवाजें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती उज़ैर अशरफ उस्मानी दामत बरकातुहुम आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियअतियन्ना अलन नासि ज़मान ला युबालिउल मर्उ बिमा अख़ज़ अमिनल हलाल अमिनल हराम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, ताजिर हज़रात, तमाम तलबा इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस बात का मौका अता फरमाया कि हम यहाँ जमा हो सकें और हम दीन इस्लाम के एक इंतहाई अहम शोबे के बारे में बात कर सकें। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला ने हमें इस बात का मौका अता फरमाया। और सच्ची बात दिल की बताऊं तो मुझे इस कदर खुशी हो रही है और गम भी हो रहा है। खुशी मुझे इस बात की हो रही है, माशाल्लाह ऐसा पुरनूर इज्तिमा मेरे बिल्कुल गुमान में भी नहीं था। माशाल्लाह उलमा इकराम की इतनी बड़ी तादाद होगी, ताजिर हज़रात की बड़ी तादाद होगी, बड़े बड़े हज़रात मौजूद होंगे, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अल्लाह ताला हमें मज़ीद इस पर जो है सही तरीके से बात करने की, कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सही तरीके से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मुझे गम इस बात का हो रहा है कि आज से पहले मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था, ना कभी मेरा
باقاعدہ اس مسجد میں تو آنا جانا تھا پہلے بھی، لیکن میں اس نظر سے کبھی نہیں آیا کہ ماشاءاللہ یہاں علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد تیار ہو رہی ہے. ابھی مجھے بتایا گیا تقریباً 500 حضرات جو ہیں ماشاءاللہ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دورہ حدیث میں تقریباً 30 کے قریب علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے. یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی، کیونکہ اس سے پہلے میری جو معلومات تھی کہ شاید یہاں صرف حفظ و ناظرہ کا ہی کام ہو رہا تھا، لیکن اب مجھے معلومات ملی ہے ماشاءاللہ علماء اکرام کی جماعت تیار ہو رہی ہے، بلکہ متخصصین حضرات بھی موجود ہیں یہاں پہ. تو یہ تو بہت ہی انتہائی خوشی اور سرور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین کی خدمت لے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خدمت میں لگا لے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی راہ میں قبول فرما لے. آمین سبحان. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حافظ محمد سلیم صاحب کا، جناب ہمارے بزرگ مولانا عبدالرؤف صاحب کا، کہ ان حضرات نے مجھ ناکارہ کو دعوت دی کہ میں یہاں حاضر ہو سکوں اور کچھ بات کر سکوں. یہاں ہمارے جو طلباء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو تو معلوم ہوگا، لیکن جو تاجر حضرات ہیں شاید ان کو معلوم نہ ہو کہ ہمارے ہاں مدارس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کو تکرار کہا جاتا ہے. تکرار یہ ہوتا ہے کہ جب ایک استاد سبق پڑھاتا ہے تو طلباء کرام اس سبق کو سنتے ہیں، اور سبق کو سننے کے بعد پھر ان کی آپس میں ایک جماعت بن جاتی ہے 3 سے 4 طلباء کی. وہ 3 سے 4 طلباء جو ہوتے ہیں، وہ جو سبق سنا ہوتا ہے ان میں سے ایک امیر مقرر ہو جاتا ہے، اور وہی سبق منوعاً اپنے جو دیگر طلباء ساتھی ہیں ان کو سناتا ہے. پھر باقی دیگر طلباء ساتھی امیر صاحب کو سبق سناتے ہیں، اور اس طرح تکرار ہوتا ہے. اور تکرار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بات یاد ہو جائے. تو جو امیر تکرار کروا رہا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ وہ تو استاد محترم کی تقریر کو ذکر کر رہا ہوتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. تو آج میں یہاں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، جو یقین کریں مجھے اتنی شرمندگی ہے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی بات کر سکوں، لیکن تکرار کی حد تک میں ایک بات کر دیتا ہوں. جو بات ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے وہی بات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، جو بات سنی گئی ہے اپنے بڑوں کی طرف سے ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات بھی کہنے کے توفیق عطا فرمائیں گے، اور آپ حضرات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے توفیق عطا فرمائیں گے. میرے معزز بھائی نے ابھی ابتدائی طور پر چند باتیں کی، بڑی اہم باتیں، اور جو میں سوچ رہا تھا کہ میں شاید ابتدا کروں گا تو وہیں سے کروں گا، اور انہوں نے بات شروع کر دی. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام ہوتا کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہے، ہر شعبے میں داخل ہے. یعنی یہاں سے اگر ہم باہر نکلیں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے، گاڑی چلائیں گے، اسلام اس میں بھی شامل ہے. اس پہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے راستے سے گزرنا ہے تو کیسے گزرنا ہے. اگر سگنل جو ہے وہ لال ہو جائے تو گاڑی روکنی ہے یا گاڑی چلانی ہے، ساری معلومات ہمیں اسلام میں بتائی گئی ہیں. اسلام صرف نماز، روزے، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. اسلام کے 5 شعبے ہیں جیسا کہ میرے معزز بھائی نے بتایا. سب سے پہلا کون سا ہے؟ عقائد. دوسرا کون سا ہے؟ عبادات. تیسرا کون سا ہے؟ معاملات. چوتھا کون سا ہے؟ اخلاقیات. اور 5واں معاشرت. اسلام ان 5 شعبوں کا نام ہے. عبادات ان 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور ان میں کیا آتی ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب اسلام جو ہے وہ صرف نماز پڑھ لینے کا نام ہے، روزہ رکھ لینے کا نام ہے، حج کر لیا بس کافی ہو گیا، تو کیا اس نے مکمل اسلام پر عمل کیا؟ نہیں کیا. اسلام نماز روزے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جیسے اسلام میں نماز روزے کی اہمیت ہے، ویسے ہی اسلام میں معاملات کی اہمیت ہے. معاملات کیا چیزیں ہیں؟ معاملات یہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان ایک دوسرے سے معاملہ کرے، ایک دوسرے کو کاروباری معاملہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا معاملہ کرے، یہ تمام چیزیں معاملات میں آتی ہیں. تمام چیزیں معاملات میں آتی ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑے گا
کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ہم لوگوں نے اسلام صرف اور صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام رکھ لیا ہے۔ اتنی قرآنی آیات اور احادیث جتنی سخت ہے حدیث کے بارے میں، ہمارا طرز عمل الٹا ہے بالکل۔ ہم سمجھتے ہیں گناہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ اگر تم سود کے لین دین سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دو۔ اتنی سخت بات۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ جیسے کوئی اپنے والدہ کے ساتھ بدکاری کر رہا ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، سب سے ہلکا درجہ ہے۔ اتنی سخت حدیث ہے یہ والی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ معلوم ہو سود کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی تقاضا ہے اس بات کا کہ ہمارا سودی معاملات میں بالکل عمل دخل نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جب ہم اپنے تاجر بھائیوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی دین الگ ہے، تجارتی معاملات الگ ہے، اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر دی، حج کر لیا، یہ کافی ہے، اس کا باقی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کس قدر خطرناک بات ہے، کس قدر خطرناک بات ہے۔ اور اس بات کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیں معلوم ہو سود کیا ہوتا ہے۔ اب جب ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا سود کیا ہوتا ہے تو ہم عام تجارت میں اور سود میں فرق کیسے کریں گے؟ وہی بات جو کفار مکہ کہتے تھے، کفار مکہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت جو ہے وہ تو سود کی طرح ہے، یعنی تجارت میں بھی نفع آتا ہے، سود میں بھی نفع آتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو آج کل وہی حالات ہیں، وہی حالات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نفع وہاں سے بھی آتا ہے، نفع یہاں سے بھی آتا ہے، فرق کیا ہوا؟ فرق اس لیے نہیں ہوا کہ یہ نہیں پتا سود ہوتا کیا ہے، فرق اس لیے نہیں ہوا کہ یہ نہیں پتا کہ تجارت کیا ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا، فرمایا احل اللہ البیع، تجارت حلال ہے، وحرم الربا، اور سود حرام۔ اگر کنونشنل بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے جی تو یہ بینک ہمیں انٹرسٹ تو پے نہیں کر رہا، جی کیا وہ ٹھیک ہے کھولنا؟ جی دیکھیے، قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے کام میں اور دشمنی کے کام میں مدد نہ کرو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنا کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں کسی سودی بینک میں، پروفٹ تو نہیں آتا، لیکن آپ کی رقم سے وہ بینک کسی اور کو رقم سود پر دے رہا ہوتا ہے اور اس سے سود وصول کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کی رقم تعاون بن رہی ہوتی ہے اس کام کے لیے کہ اس پر سود کمایا جا سکے۔ اس لیے فقہاء کرام نے، علماء کرام نے، جب تک اسلامی بینک موجود نہیں تھے، اس بات کی اجازت دی تھی کہ سودی بینک کے ساتھ معاملہ کرنا بھی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کی حد تک کر لو۔ اب تو ماشاءاللہ ہر جگہ اسلامی بینک کھل چکے ہیں، تو اب کوشش کرنی چاہیے کہ سودی بینک کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی معاملہ نہ ہو۔ اگر بہت ضرورت پڑ گئی ہے، جیسے بعض اوقات ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں آ رہی ہوتی ہیں، تنخواہیں فوراً نکال لیے کسی اسلامی بینک میں رکھ دیں یا نہ بھی رکھیں، لیکن کیا کہتے ہیں سودی بینک کے ساتھ معاملہ نہ کریں۔ ماشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے مفتی عزیر عثمانی صاحب۔ میں معذرت چاہتا ہوں ان کا تعارف میں پورا نہیں کروا سکا کہ جناب شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے پوتے ہیں، تو یہ ان کے بزرگوں کی بڑی محنت ہے، اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی ایک معیار ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال سے ہم حلال کھائیں اور حرام سے بچیں، اور اللہ کے ساتھ جو جنگ ہے سودی سے بچیں۔ میں اختتامی دعا کے لیے جناب محترم ہمارے سرپرست حضرت مولانا عبدالرؤف ملک صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اختتامی دعا فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا عبدالرؤف ملک صاحب۔ میں صرف ایک دو باتیں یہ عرض کرتا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ یہ تشریف لائے، اور انہوں نے اب جو وضاحت کی اس سے مجھے کچھ پتہ لگ گیا۔ میں ان کو ذکی صاحب کو بھی میں جانتا ہوں، الحمدللہ ان کے ساتھ میں نے مل کر کچھ کام بھی کیا ہے، مزاربت کا کام کرتے تھے ہم مولانا ذکی صاحب کے ساتھ۔ تو خیر میں نے یہ بتانا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تشریف لائے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ حافظ صاحب نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے،
اور ان کا شوق جو ہے یہ بہت بہت میرے لیے قابل قدر ہے. ان کی ساری کوششیں بھی میرے لیے قابل قدر ہیں، اور جب کرتے ہیں مجھ سے مشورہ کر کے یہ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں 2-3 لفظ آپ کے سامنے کہتا ہوں. میں جہاں تک میں سمجھا ہوں، یہ میرے پوتوں کی طرح ہی ہیں، یہ بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. میں جو بات سمجھا ہوں اور میں وہ آپ کو ان کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ دنیا میں پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہ ملک اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے چلا لیا اور آپ سب لوگوں نے مل کر اس کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کی، تو میں کہتا ہوں کہ یہاں خلافت راشدہ قائم ہو سکتا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ہم بھی یہی دعا کریں. اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وإن لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، ہم پر رحم نہ فرمائے گا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور واقعی بہت نقصان اٹھا رہے ہیں. اے اللہ تو ہماری مدد کر، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر، پاکستانیوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.